تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور جو ساری عزتوں کا عقیدتوں کا اصلی مالک ہے۔ اور درود و سلام ہو حضور سرور دو عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید بنی آدم شفیع بنی آدم آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے سرفراز فرمایا اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بعد عزتوں کے مالک رسول اللہ علیہ السلام ہیں۔ اور درود و سلام ہو حضور کی جمیع صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء، شہداء اور جمیع اولیاء کرام پر کہ جنہیں در پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس کائنات میں بے پناہ عزتیں عطا کی گئیں اور جن سے آخرت میں عزتوں کا وعدہ کیا گیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرما کر اس کائنات میں رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرما کر اور پھر نبوت کا سلسلہ حضور اکرم علیہ السلام کے ذات پر ختم فرمایا اور رشد و ہدایت کی ذمہ داری امت کے بہترین افراد کے کاندھوں پر رکھی گئی۔ یہ امت کے بہترین افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں حضور کے صحابہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ صحابہ زمانے کے اور امت کے بہترین افراد شمار کیے جاتے رہے۔ ان صحابہ کے دور کے بعد جسے قرن اول کہتے ہیں، قرن ثانی یعنی تابعین کا دور شروع ہوا، تو امت کے بہترین افراد صحابہ کے بعد وہ تابعین کہلائے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی اور ان سے براہ راست دین سیکھا۔ اس کے بعد ان تابعین کے بعد قرن ثالث ہے، یعنی تیسرا دور، اور تیسرا دور کہلاتا ہے تبع تابعین کا دور، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی کہ جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ اور یہ تین وہ دور ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس امت کے بہترین ادوار یہی تین ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد اس کے بعد وہ زمانہ کہ جو ان سے ملے ہوئوں کا ہے یعنی صحابہ کا، اور اس کے بعد پھر وہ زمانہ کہ جو ان سے ملے ہوئوں کا ہے یعنی تابعین کا زمانہ۔ یوں دیکھا جائے تو تبع تابعین کا زمانہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور یہی وہ دور تھا کہ جس دور میں علوم و حکمت کے سرچشمے ٹوٹے، اسلام کی سیاسی طور پر بھی پوری دنیا میں اسلام مستحکم ہوا، علمی طور پر بھی اسلام پوری دنیا میں مستحکم ہوا۔ اب اگر اس سلسلے کو جو ہم نے اوپر سے شروع کیا تھا، اس سلسلے کو نیچے سے دیکھنا شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور اس پورے سلسلے، اس پوری چین جو تبع تابعین تک ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ مثلا ہم دیکھیں کہ تبع تابعین افضل ہیں، تبع تابعین اپنے دور کے امت کے بہترین لوگ کہلائے، باعث فضیلت کہلائے، اور آج بھی جب
طب تابعین کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ علیہ الرحمہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دعاؤں میں انہیں یاد رکھا جاتا ہے، اثار ثواب کیا جاتا ہے تو ان کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان افراد کا دیدار کیا، ان لوگوں کا دیدار کیا کہ جو صحابہ سے ملے تھے، یعنی ان سے اوپر والے تابعین، کہ جن کے بارے میں ابھی عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست تعلیم حاصل کی ہو، ان سے ملاقات کی۔ اب تابعین کیوں مقام و رتبے والے ہیں، عزتوں والے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تابعین ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صحابہ کا دیدار کیا۔ اور صحابہ کا کیوں مقام و رتبہ ہے، صحابہ کیوں امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست دین سیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے کائنات کے سردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ ایک دوسرے کی زیارت، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے سے براہ راست دین سیکھنے سے جڑا ہوا۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ امت میں سب سے افضل، جس نے حضور کو دیکھنے والوں کو دیکھا وہ دوسرے نمبر پر، جس نے ان دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں سے ملاقات کی وہ تیسرے نمبر پر۔ تو کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کائنات میں عزتیں جو عطا فرماتا ہے وہ تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ جس کا جتنا قریبی تعلق ہے رسول اللہ کی ذات سے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اتنا ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوا ہو، اگرچہ وہ کچھ لمحے کے لیے ہو، یعنی بس آیا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کافر تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پھر واپس اپنے علاقے میں چلا گیا، پھر زندگی بھر رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ شخص بھی امت کے بعد کے تمام اولیاء سے افضل ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چہرہ دیکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اس ایک خوبی کے ہوتے ہوئے اور کوئی خوبی شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس ایک فضیلت کی وجہ اور سبب کے دنیا کی اور بڑی سے بڑی وجہ آ جائے، یہ ایک فضیلت سب پر بھاری ہے کہ اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس نے چند لمحے حضور کی صحبت پائی، اور پھر حضور کی بارگاہ سے وہ اٹھ کر چلا گیا، ایمان لے کر آیا اور حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بعد میں آنے والا وہ اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، تو ذرا سوچیں کہ جن لوگوں نے زندگی پوری کی پوری حضور کے قدموں میں گزار دی ہو ان کا مقام کیا ہوگا۔ یعنی وہ صحابہ کہ جو حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ صحابہ کہ جو حضور کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، وہ صحابہ کہ جو حضور سفر میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، حضور وضو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو پانی ڈال رہے ہیں، آپ علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں تو حضور کے وضو کا جو پانی آپ کے جسم اطہر سے مس ہو رہا ہے، نیچے زمین پر گر رہا ہے، اسے اٹھا کر اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ پھر ان کا مقام کیا ہوگا کہ جب ایک ادنا شخص کہ جس نے چند لمحوں کی صحبت پائی وہ بعد والوں سے افضل ہو گیا، تو وہ شخص کہ جس نے زندگی حضور کے نام وقف کر دی ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، پھر اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں درست ہیں، لیکن چونکہ جو حضور کے زمانے میں تھے تو ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے ظاہری کے بعد یعنی حضور کے وصال ظاہری کے بعد یہ لوگ ان لوگوں میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔
وہ جنہوں نے زندگی حضور کی خدمت میں وقف کر دی تھی، اب حضور کے بعد وہ حضور کے خانوادے کے دشمن ہو گئے، آپ علیہ السلام کے گھر والوں کے دشمن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے سے ہٹ گئے، تو سوال صرف اتنا ہے، اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے بات صرف اتنی آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علوم غیبیہ سے واقف تھے یا نہیں، یعنی آپ قیامت تک آنے والے تمام حالات سے واقف تھے یا نہیں۔ اور یقیناً ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر معاملے سے واقف ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پہلے ہی دکھا دی، اور خود حضور کی کئی احادیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ کوئی شخص دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح ہر چیز سے واقف ہیں کہ آپ جو ہے وہ امام حسین کی شہادت بھی بتا رہے ہیں، بعد میں آنے والے فتنوں کا بتا رہے ہیں، دجال کے جو آج تک دنیا میں نہیں آیا حضور 1400 سال پہلے اس کے بارے میں بتا گئے، قیامت جو اب تک نہیں آئی حضور اس کے احوال بتا گئے، جنت و جہنم جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی حضور اس کے بارے میں بتا گئے، ابھی جو ہمارا ماحول چل رہا ہے حضور یہ سارا ماحول اپنی حدیث میں بتا گئے ہیں، ابھی جس کمزوری کا ہم شکار ہیں، جس وہن کا ہم شکار ہیں حضور اس کا تذکرہ کر گئے، تو کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی منافقت کا علم نہ ہوتا؟ کیسے ممکن تھا کہ حضور کو یہ خبر نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ لوگ کہ جنہیں میں اپنے مصلے پہ کھڑا کر رہا ہوں، یا جنہیں میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، یا جن کی میں فضیلتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میرے بعد بگڑ جائیں گے یا بدل جائیں گے؟ اگر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حضور اس کے شجرہ نسب سے لے کر حضور اس کی موت تک کے سارے احوال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ مصلی سنبھال سکتا ہے، حضور اس لیے اسے مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اگر کسی شخص کو اپنی جگہ کچھ دنوں کے لیے ہی کھڑا کرنا چاہیں تو پہلے اسے ٹٹولتے ہیں، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں، کہ میری جگہ پر یہ کچھ عرصے کے لیے یہ میری جگہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں تو کچھ عرصے کا معاملہ تھا ہی نہیں، یہاں تو امت کی امامت کا معاملہ تھا، یہاں تو امت کی زمان حکومت کا معاملہ تھا، یہاں تو امت کے پورا مستقبل ڈیپینڈنٹ تھا حضور کے ایک فیصلے پر۔ اس کے باوجود آپ اگر کسی کو اپنے مصلے پر کھڑا کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ حضور اس کے پورے شجرے سے واقف ہیں، حضور اس کے پورے کریکٹر سے، حضور اس کے پورے اخلاقیات سے، اس کے ماضی سے، اس کے حال سے، اس کے مستقبل سے واقف ہیں، اور حضور کو معلوم ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، اور حضور جانتے ہیں کہ میرے بعد یہ میری امت کو سنبھال سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسے اپنے مصلے پر کھڑا کر دیا، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چونکہ ماہ جمادی الاخری ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، تب آپ کو ہر طرف سے ایسے برساتی مینڈک نکلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر کے ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ذہن یوں بالکل کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے حبیب ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ اپنی امت کی فکر تھی، وہ ذات کہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرے، وہ ذات کیسے یہ پسند کرے کہ وہ کسی نااہل شخص کے ہاتھ میں اپنی امت کا مستقبل دے؟ وہ ذات کہ جو قیامت کے دن بھی فرمائے، قیامت کے دن کے لیے فرمائے کہ قیامت کے دن بھی میں اپنا سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میری امت کی بخشش نہ ہو جائے، اس ذات سے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے یا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ذات اپنی امت کو ایسے ہی کسی نااہل شخص کے ہاتھ میں سونپ دے؟ یقیناً اس ذات نے اپنی امت کی بہتری کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا کہ جو ان کی نظر میں اس وقت دنیا میں سب سے بہترین تھا، اور وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ بعض چیزوں میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مہارت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ دیگر صحابہ میں چند چیزوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں فضیلت بھی زیادہ تھی، مہارت بھی زیادہ تھی، لیکن وہ جو دور تھا وہ دور بڑا ثابت قدمی والا دور تھا، کیونکہ سب سے پہلے امت کو جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی تھی کہ جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا، اور قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی، قیامت کی یہ سب سے پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی صورت میں پوری ہوئی، اور اس نشانی کے پورا ہونے کے بعد جو امت مسلمہ پر جو قیامت ٹوٹی، ایسے وقت میں امت کو ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ذات کے ایک ایک گوشے سے واقف ہو، جو حضور کی سیرت کے ایک ایک پہلو سے واقف ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلوں کی حکمت کو جانتا ہو، جو جانتا ہو، جو یہ سمجھ سکتا ہو کہ اگر آج حضور اس وقت ہوتے اور آپ علیہ السلام نے فیصلہ کرنا ہوتا تو حضور کیا فیصلہ کرتے، جو یہ سمجھ سکتا ہو کہ اس ضرورت کے اس وقت میں، شدت کے اس وقت میں، سختی کے اس وقت میں اگر میرے آقا کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا تو کیا نکلتا، اور وہ اس کے مطابق اپنی زبان بھی استعمال کرے، اپنی قوت بھی استعمال کرے، اپنا فیصلہ بھی استعمال کرے۔ اور یہی ہوا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، اگر چاہتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر ان لوگوں کے خلاف تقریریں کر کے فتنوں کا مسلمان جو بچ گئے تھے، ان رہے بچے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما لیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اگر حضور ہوتے تو کیا کرتے، حضور ہوتے تو فتنوں کی سر کو بھی فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مدینہ منورہ کو دیکھا، نہ مدینہ منورہ کے خطرات کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ عیسائیوں سے بھی جنگیں جو ہے وہ مول لے جا چکی ہیں، ایسا نہ ہو کہ عیسائی پڑھ کر حملہ کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ترجیح پہلے ہی خطبے میں اور پہلے ہی فیصلے میں واضح فرما دی کہ ان کی ترجیح صرف اور صرف امت مسلمہ کا اتحاد ہے اور فتنوں کی سرکوبی ہے۔ یہی ہوا کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر ان کی جانب بھیجا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر ان کی جانب بھیجا۔ مدینہ منورہ میں مجاہدین کوئی نہ رہے، سارے مجاہدین ادھر ادھر جنگوں میں بھیج دیے گئے، مدینے میں تنہا مدینے کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اور ہم آج تصور کریں، اور ہم جیسے لوگ کہ آج ہم باتیں کریں کہ سیدنا صدیق اکبر یا معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ میں ایسا کچھ ہو گیا کہ حضور کے وصال کے بعد وہ بدل گئے، بدلا کوئی نہیں تھا، ہاں ہماری سوچوں کو بدل دیا گیا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے آخر میں پیش کروں، معجم اوسط کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 3243۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عساکر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس حدیث کے ذہن میں ہوتے ہوئے کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سے لغزش ہوگی۔ آج ہم لغزشوں پہ بات کرتے ہیں نا کہ فلاں صحابہ نے فلاں کام کر دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور فرما گئے میرے صحابہ سے لغزش ہوگی، لیکن اللہ میری نسبت کی وجہ سے انہیں معاف کر دے گا۔ میرے صحابہ سے لغزش ہوگی لیکن اللہ میری نسبت کی وجہ سے انہیں معاف کر دے گا۔ تو آپس کی جو جنگیں ہوئیں، جو خطائیں اجتہادیاں ہوئیں، آپس میں جو بھی معاملات تھے، اللہ رب العزت نے حضور کے اس فرمان کی مطابق اللہ رب العزت نے حضور کی نسبت سے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ حضور نے فرما دیا اور حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرما دیا کہ ان سے لغزش ہوگی لیکن اللہ میری نسبت کی وجہ سے انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے، بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو ان کی لغزشوں پہ بات کریں گے۔ یا آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا،
آج ہمارے یہاں وہی لوگ موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطائیں اور لغزشیں ڈھونڈ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ان صحابہ کی، میرے ان صحابہ کی لغزشوں پہ بات کریں گے، حضور فرماتے ہیں اللہ انہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ یہ بالکل کلیئر حدیث ہے جس میں وہ ساری چیزیں آ گئی کہ جو ہمارے ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں، ہمارے ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں نا یہ باتیں کہ اگر صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں تو ان کے آپس میں حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت فاطمہ کا آپس کا معاملہ، حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ، یہ ساری چیزیں پھر آپس میں کیا ہیں، کون حق پر کون باطل پر؟ تو یہ حضور فرما گئے کہ ان سے یہ کچھ ہوگا لیکن اللہ میری نسبت کی وجہ سے انہیں معاف فرما دے گا۔ اب جب حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ رب انہیں معاف فرما دے گا، تو ہم اور آپ کون ہیں کہ جو آج ان کی لغزشوں پہ بات کریں؟ اگر کریں گے تو کیا ہوگا کہ حضور نے اگلے جملے میں فرما دیا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ ان کے لغزشوں پہ بولیں گے تو اللہ انہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم کس موڑ پر ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق بن کر اپنے آپ کو منہ کے بل جہنم میں گرانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ ہم بڑوں کی باتوں میں منہ مانیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ ہم ان بڑوں کی باتوں میں کسی قسم کا دخل دیں۔ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات ان کی بڑی ہے اور وہ رسول اللہ کی ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بولیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو اور حضور کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزتوں سے نواز دیا ہو۔ ہماری کیا مجال کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بولیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کھولیں اور ایسے لوگوں کو برے الفاظ سے یاد کریں کہ جن کے متعلق یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھ پر اگر کسی نے سب سے زیادہ احسان کیے ہیں تو ابو بکر ہیں، جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں ہیں اسی طرح کل بروز قیامت ہم اپنی قبروں سے بھی اٹھائے جائیں گے، جن کے متعلق یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدفن میں، اپنے مزار پر انوار میں، اپنے قدموں میں جنہیں جگہ دے رکھی ہو۔ ہماری تو یہ مجال نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے مدینے کا سفر کر سکیں، ہماری تو یہ اوقات نہیں کہ ہم چاہیں اور مدینے پہنچ جائیں۔ ان کی اوقات، ان کا مقام، ان کا رتبہ یہ کہ حضور نے قدموں میں سلا رکھا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اتنی بڑی سرکاروں کے بارے میں بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں آج 1400 سال، 1450 سال کے بعد فیصلہ کرنے والے؟ ہم جن کی اپنے گھروں میں کوئی نہ سنے، خاندانوں میں کوئی ہمارے فیصلے نہ مانے، ہم چلے ہیں اتنے بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے۔ تو ذرا ہمیں خود شرم کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس امت کے لیے بہتری سوچنے والے ہیں، حضور سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں آج جتنی امت کی فکر ہو سو ہو، لیکن رسول اللہ کی جو امت کے لیے فکر تھی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور جب حضور نے اپنے بعد اپنی امت کا مستقبل ایک شخص کے ہاتھ میں سونپ دیا تو ایمان لے آئے نا کہ حضور محبت کرتے ہیں تبھی تو سونپا، تو مان لینا کہ رسول اللہ کی نظر میں اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں کہ جسے حضور نے اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ اور اگر ہم یہ مانیں اور اگر ہم اس پر اعتراض کریں تو مطلب ہمیں حضور کے فیصلے پر اعتماد نہیں، ہم رسول اللہ کے بارے میں شک میں پڑ گئے کہ معاذ اللہ حضور سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی کہ اپنے مصلے پر حضرت بکر کو کھڑا کر دیا۔ تو لا محالہ یہ ہمارے ایمان کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ رسول اللہ پر اپنے اعتماد کو تزلزل میں ڈالنے والی بات ہے، یہ حضور کی احادیث میں شک کرنے والی بات ہے۔ اور جو رسول اللہ کی احادیث میں شک کرے اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے کہ ماہ جمادی الاخری ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصال کا مہینہ ہے۔ آپ کو ہر طرف سے صدائیں سننے کو ملے گی، کہیں سے آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو گھٹانے کی کوششیں کرتے لوگ دکھائی دیں گے، کہیں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو چیلنج کرتا کوئی شخص نظر آئے گا، کہیں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلوں پر کوئی اعتراض کرنے والا نظر آئے گا۔ بس رسول اللہ کی اس حدیث پر اپنی آنکھ کو بند کر لیجیے کہ میرے صحابہ سے لغزش ہوگی لیکن اللہ میری نسبت سے انہیں معاف کر دے گا، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ان کی لغزشوں پر بات کریں گے اللہ انہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔
خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو